صرف دنیا میں مسلمان ہی امن کے لیے خطرہ سمجھے جاتے ہیں؟ کیا مسلمان کا خون اتنا سستا ہو چکا؟ کیا امت مسلمہ اتنی کمزور ہو چکی ہر کوئی ہمیں رون کر نکل جائے؟ حکمران عرب، شاید آپ بھول چکے ہیں کہ آپ ایک ایسی مقدس سرزمین کے حکمران ہیں جہاں دین اسلام کی ترویج ہوئی۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے کہ آپ صحت و ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ آج مسلمانوں کے ساتھ جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ صرف مسلمانوں پر ظلم و زیادتی نہیں بلکہ کہ امت مسلمہ کو کمزور کرنے کی ایک سوچی سمجھی عالمی سازش ہے۔ آج پوری دنیا میں مسلمان مظلوم ہے اور ساری دنیا خاموش تماشائی بنی بیٹھی ہے۔ بھارت، جہاں میں مسلمانوں کی تعداد 20 کروڑ سے زیادہ ہے، یہ وہی بھارت ہے جہاں اسلام کے سنہرے دور کی نشانیاں ہر گلی میں موجود ہیں۔ آج مسلمانوں کے لیے بدترین جگہ بنتی جا رہی ہے۔ فلسطین میں کئی دہائیوں سے اسرائیلی افواج نے نہتے فلسطینی مسلمانوں پر ظلم و ستم کی انتہا کر رکھی ہے۔ مظلوم فلسطینی بچے اور مائیں بہنیں چیخ چیخ کر پکار رہے کہ ما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ۔ اقصی، جو کہ مسلمانوں کا قبلہ اول ہے، آئے دن فلسطینی اسرائیلی حملوں کی زد میں ہے۔ روزانہ کی شہادتیں یہ ایک کھلی ظلم کی اور کھلی بربریت کی داستان ہے۔ اسرائیل کا مقصد صرف زمین پر قبضہ نہیں بلکہ فلسطینی مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹانا ہے۔ شام میں برسوں سے جاری خانہ جنگی میں لاکھوں مسلمان شہید ہو چکے، لاکھوں لوگ بے گھر ہو چکے، لاکھوں بچے معصوم ہو چکے۔ بین الاقوامی طاقتیں فقط اپنی مفادات کے لیے جنگ لڑ رہی ہے، اس بیچ صرف مسلمان ہی کچھ لے جا رہے۔ آخر یہ تمام مظالم ہمیں سوچنے پر مجبور کر دیتے ہیں کہ صرف دنیا میں مسلمان ہی امن کے لیے خطرہ سمجھے جاتے ہیں؟ کیا مسلمان کا خون اتنا سستا ہو چکا؟ کیا امت مسلمہ اتنی کمزور ہو چکی ہر کوئی ہمیں رون کر نکل جائے؟ یہ ظلم تب تک جاری رہے گا جب تک مسلمان غفلت اور فرقہ واریت کی چادر سے نکل کر علم، اتحاد اور سیاسی شعور کے ساتھ کھڑے نہیں ہوتے۔ غزہ کی نوحہ دیکھیں اور مسلم حکمرانوں کی بے حسی دیکھیں۔ حال ہی میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے سرزمین مقدس کا دورہ کیا۔ وہاں نہ صرف ان کا شاندار طریقے سے استقبال ہوا بلکہ لاکھوں اور اربوں کے تجارتی اور دفاعی معاہدے بھی کیے گئے۔ یہ مناظر بظاہر آپ کے لیے فخر و مباحات پر مبنی ہوں گے، لیکن پوری امت مسلمہ کے دل خون کے آنسو رو رہے تھے کہ ایک مقدس سرزمین، مسلمانوں کی مقدس سرزمین خادم الحرمین کی جانب سے کیسے ایک مسلمانوں کے قاتل کا استقبال اور خدمت گزاری کی جا رہی تھی۔ حکمران عرب، شاید آپ بھول چکے ہیں کہ آپ ایک ایسی مقدس سرزمین کے حکمران ہیں جہاں دین اسلام کی ترویج ہوئی، جہاں پر بیت اللہ واقع ہے، جہاں پر خاتم الانبیاء اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور پر نور ہوا، جہاں پر رسولوں اور اصحاب رسول کا پر نور ہوا۔ شاید آپ اللہ کی عظمت اور اللہ کی کبریائی کی بجائے امریکی اور مغربی دنیا کی ظاہری طاقت سے مرعوب ہے۔ آپ ان ظالم اور جابر کو اپنا ہمدرد سمجھ رہے جن کے ہاتھ غزہ، فلسطین اور دیگر مسلمانوں کے خون سے رنگے ہوئے۔ آپ یہ بات کیوں بھول رہے کہ ان ظالموں کا ساتھ دینے سے روز محشر صرف آپ کی ذات کے بارے میں نہیں بلکہ ان مسلمانوں کے ساتھ ہونے والے مظالم کا بھی حساب لیا جائے گا۔ تو ان تمام صورتحال میں ہم مسلمانوں کے کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے ہمیں اتحاد پیدا کرنا ہوگا، فرقہ واریت اور غفلت سے نکل کر ایک ملت بننا ہوگا، اور سوشل میڈیا کو مثبت انداز میں استعمال کر کے ظلم کو بے نقاب کرے اور بین الاقوامی پلیٹ فارم پر اپنی آواز پہنچائے۔ والسلام۔